پچھلے 24 گھنٹوں میں سچویشن بہت سیریس اور ٹینس ہو گئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. پیر کی صبح ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ وہ پروجیکٹ فریڈم اناؤنس کر رہے ہیں. پروجیکٹ فریڈم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 100 جہاز ہم نے اکٹھے کر دیے ہیں, ہم نے اپنے ڈسٹرائرز اکٹھے کر دیے ہیں, 15,000 ہمارے فوجی ہیں, میزائلز ہیں, 100 جہاز ہیں, اور ہم طاقت کے زور پر اب ہرمز کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نہ ایئر سپیس میں جائیں گے نہ ہم واٹرز میں جائیں گے, لیکن ہم نے ایک راستہ بتا دیا ہے, یہاں سے جہاز آئیں گے, اور اگر ایران نے ان پہ حملہ کیا, روکنے کی کوشش کی, تو ہم نیست و نابود کر دیں گے ایران کو. اور اس کے بعد پھر سینٹ کام نے کلیم کیا کہ 2 جہاز گزرے بھی. ایران کا فوری جواب کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے فوراً ایک نقشہ نکال دیا نیا اسٹیٹ آف ہرمز کا, جہاں پہ 2 ریڈ لائنز لگا کے انہوں نے کہا اب یہ پورا علاقہ ہمارا ہے. یہ جنوب میں کوہ مبارک سے فجیرہ جو یو اے کی پورٹ ہے وہاں تک, پہلے یہ نہیں تھا, پہلے تھوڑے حصے کی بات ہوتی تھی. اور مغرب کی طرف کیشم آئلینڈ سے القنین, آپ کو 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں. پھر یہ ہوا, انہوں نے ان پہ فائرنگ کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 6 اسپیڈ بوٹس ان کی نیوی کی اڑا دی ہیں. ایران نے اس کا جواب دیا کہ آپ نے ہمارے 2 کشتیاں اڑائی ہیں جو سویلینز کی تھیں, جو عمان سے تاجر آ رہے تھے ایران کی طرف, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. یو اے کی ایک شپ کے اوپر بھی ایران نے میزائل داغ دیا جس میں آگ بھی لگ گئی. ملٹری انٹیلیجنس, برٹش ملٹری انٹیلیجنس کلیم کر رہی تھی کہ جی آف یو اے 2 اور کشتیاں تھیں جس میں آگ لگی تھی, لیکن وہ کسی اور نے اس کو کنفرم نہیں کیا. لیکن اس سے بڑی بات پھر ایک اور جواب آیا ایران کی طرف سے. انہوں نے فجیرہ پورٹ جو ہے یو اے کی, اس کو انہوں نے میزائلز کا نشانہ بنایا. یو اے نے کلیم کیا کہ 15 میزائلز اور ڈرون اٹیکس ہمارے پہ ہوئے, اور اس کی تباہی پھر سامنے آئی. 3 لوگ زخمی بھی ہو گئے, بہت بڑی تباہی, وہاں پہ آگ لگی. فلائٹس ایک بار پھر رک گئیں, دبئی ایئرپورٹ کی ساری فلائٹس وغیرہ رک گئیں. وہ ایران کی میسیجنگ تھی. اب خیال تھا کہ شاید اب اس کا ریٹیلیشن کیا ہوگا. پھر پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ کل صبح پریس کانفرنس کریں گے میرے سیکرٹری آف وار ہیکسیٹ اور میرے ملٹری چیف جنرل کین. آج کچھ دیر پہلے جب پریس کانفرنس ہوئی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس میں انہوں نے اس کو ٹون ڈاؤن کر کے بات شروع کی. ہیکسیٹ نے کہا کہ یہ جو ہمارا ہے پروجیکٹ فریڈم, یہ ایپک فیوری سے علیحدہ ہے, یہ ڈسٹنکٹ ہے, سیپریٹ ہے, اور یہ ایک ڈیفینسو منور ہے, اور ایران کو عقل کرنی چاہیے. اگر ایران نے اس میں کیا در اندازی تو ہم بڑا سخت ایکشن دیں گے. جنرل کین نے یہ کہا کہ ابھی تک جو ایران نے کیا ہے یہ اس کے اندر ابھی وہ تھریش ہولڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر وار کا ریئیکشن آئے. جب اس نے کہا ریئیکشن تھریش ہولڈ کیا ہے, کہ کیا وہ پیمانہ ہے جس کے بعد آپ کہیں گے کب ہو, تو کہا نہیں, ابھی تک جو ملٹری ایکشنز ہوئے ہیں بڑی لوور لیول کے ہیں, اور یہ پولیٹیکل فیصلہ ہوگا. ساتھ ہی ایک اور خبر آ جائے. آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ اسکیجولڈ ہے بیجنگ کا 15 مئی کو. یہ بڑا دورہ پہلے بھی 2 دفعہ ملتوی ہو چکا ہے. ایک دفعہ شیپنگ کا دورہ ملتوی ہوا تھا وائٹ ہاؤس کا, پھر مارچ میں یہ دورہ تھا, پھر جنگ کی وجہ سے چائنا نے اس کو ملتوی کر دیا. لیکن آج چائنا نے انوائٹ کیا کہ اراغچی صاحب, عباس اراغچی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے, یہ جا رہے ہیں کل صبح بیجنگ, اور وہاں کے فارن منسٹر سے ان کی ملاقات ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ اس میں میسیجنگ کیا ہے, یہ بات کہاں جائے گی, اور کیا ایران اب ایک سینٹرل پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جو چائنا اور امریکہ کی ایک اسٹریٹجک ٹاکس ہونی ہے, کیا اس کے اندر ایران ایک مرکزی کلیدی چیز ہوگا. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ اس کی ٹائمنگ ہے. بٹ مور امپورٹنٹ دین آل, کچھ سوال اٹھتے ہیں. ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک انٹرویو دیا. وہ پہلے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ وہ کہتے تھے جب شروع میں جب ایران میں ایجیٹیشن ہوئی اور پتہ لگا جی بہت ہلاکتیں ہوئیں, تو انہوں نے کہا ہم آئیں گے, ہم اڑا دیں گے سب کچھ, اور پھر عوام کو کہا, ایرانی عوام کو, کہ آپ اٹھیں اور جا کے چھین لیں جو آپ کا حق ہے, قبضہ کر لیں, وہ کر لیں سب کچھ. پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ رجیم چینج کریں گے. پھر ان کا بیانیہ بدل دیا کہ ہم رجیم چینج کرنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. پھر ان کا کہ ہم نے اتنے لوگ مار دیے, رجیم چینج ہو گئی ہے. لیکن انٹرسٹنگ ایک ریڈیو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران کے لوگوں کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے کیونکہ ان پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں, اور ہتھیاروں کے بغیر آپ یہ بات چیت آگے نہیں چلے گی. لیکن اب سنیے انہوں نے کیا کہا. If they had guns, which they don't have, if they had guns, guns were sent and other people took those guns. If they had guns, they would fight back. I'm convinced of that. But, you can't have an unarmed population against people with AK-47s and stand there even if you have 250,000 people. So, you started off by asking me, would I like to see them? And I'm very torn on it because they lost 42,000 people in the first 2 weeks. I don't really want to see that. They have to have guns. And I think they're
getting some guns. As soon as they have guns, they'll fight like as good as anybody there is. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے ان کو بندوقیں جا رہی ہیں, بندوقیں آئیں گی تو پھر وہ لڑ سکیں گے. جب ان سے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ کیا آپ بندوقیں دے رہے ہیں, انہوں نے انکار نہیں کیا. ان کا میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا. لیکن یہی سوال جب آج ڈیفنس سیکرٹری, ان کے سیکرٹری آف وار ہیکسٹ سے کہا گیا, ان کا بیانیہ کچھ اور تھا. سنیے وہ انہوں نے, سن لے پہلے آپ کیا کہا انہوں نے. On the first day of this conflict, President Trump addressed the Iranian people directly and said, when we're finished, take over your government. It'll be yours to take. And then on the 7th day of the conflict, in a Truth Social post, the president said, quote, there will be no deal with Iran except, all caps, exclamation mark, unconditional surrender. What happens to that pledge to the Iranians? And when did the president decide to capitulate on his demand for unconditional surrender? Well, James, I wouldn't. You started out nicely, but you ended exactly where we knew you would end. The president hasn't capitulated on anything. He holds the cards. We maintain the upper hand, and Project Freedom only strengthens that hand. And so he will ensure that whatever deal is made or whatever end state is reached creates ensuring that Iran never has a nuclear weapon, which is number one, and he's been focused on that, and the deal and discussions are centered on that. And what the Iranian people take advantage of after the fact is up to them, and he's been very clear about that. And maybe you do it now, maybe it happens later, but ultimately he's also been clear, we're not going to entangle this into some nation-building project. Our objectives are clear. They've been pursued from day one. Hopefully the Iranian people take advantage of that, because they're being taken advantage of by this regime. As you know, 45,000 Iranians, innocent Iranians, killed before the outset of this. That's what this government does, kills their own innocent civilians. Getting out from underneath that is going to be a challenge of the Iranian people, and we certainly hope they take advantage of that. اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, بیسکلی ان کا مسئلہ ہے. ابھی ہوپ کہ وہ کریں, سب کچھ کریں. اب یہ دو مختلف ٹوٹلی بیانی ہیں. پھر ہیکسٹ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا سیز فائر ختم ہو گیا. اس کو بھی انہوں نے ڈاؤن پلے کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, سیز فائر اپنی جگہ ہے, اور تھوڑی بہت تو گڑبڑ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے سیز فائر میں شروع میں ہوتی ہے. سنیے ذرا. The ceasefire over? No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some at the beginning, which happened. And we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. And ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce. All the things that happened before, and only Iran is contesting. So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely. So نظر کلیئرلی آ رہا ہے کہ ایران کا ہاتھ بھی ٹریگر کے اوپر ہے, امریکہ کا ہاتھ بھی ٹریگر کے اوپر ہے, بیان بازی عروج پہ ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ دونوں میں سے چاہتا کوئی نہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہو. ایران کے بیانیے بھی بہت سخت ہیں. جو اسپیکر ہیں غالب آف صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا یہ ایک نئی ایکویژن بن رہی ہے, اور یہ جو سچویشن ہے اسٹیٹس کو, یہ امریکہ سے برداشت نہیں ہو رہا, اور ہم تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے. جو ماڈریٹ پریزیڈنٹ سمجھا جاتا ہے پزشکیان صاحب کو, ان کا بھی ٹویٹ آیا کچھ دیر پہلے. انہوں نے کہا کہ اگر سیاست صرف پاور تک ریڈیوس ہو جاتی ہے تو وہ نتیجہ آج کی دنیا ہے جس میں افراتفری ہے, ظلم و جبر ہے, ناانصافی ہے اور پائریسی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم رسپانسبل ہیں اور ہم ان کا ٹکا کے جواب دیں گے. بہت سخت ہے, لیکن دو تین سوال اٹھتے ہیں. ایران کا یہ دورہ عباس عراقی صاحب کا کتنا امپورٹنٹ ہے, عراقی صاحب کا کیا ایسی سگنیفیکنس ہوگی. دوسرا, اگر مذاکرات ٹھیک طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ اچانک ٹرمپ نے دوبارہ یہ انقلاب کی باتیں کیوں شروع کر دی ہیں. اور تیسرا, اگر ایرانین چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ریجنل ہم لے کے آگے چلیں, تو یو اے ای کے اوپر جو حملہ ہے, جو بڑا سخت قسم کا حملہ ہے, کیا یہ میسیجنگ صرف یو اے ای کے لیے ہے, جو کلیئرلی اب ایران کی کتابوں میں اسرائیل کی گود میں بیٹھ گئے اور امریکہ کی گود میں, اور ان کی ایک نئی ڈاکٹرن ایوالو ہو گئی ہے کہ یہ گلف کی جو سچویشن ہے اس کا یہ حصہ آگے نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑی سیریس ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور کیا ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو سعودی عربیہ اور یو اے ای کے پرزیوم اختلافات ہیں,
یہ بھی مارجن دیتے ہیں ایران کو زیادہ اس کے اندر اپنی موومنٹ کرے. یہ بڑے 2-3 بڑے سیریس ایشو ہیں ان تمام چیزوں کے, بیکاز ان کا الٹیمیٹ جو امپیکٹ ہے وہ اسی بات پہ ہوگا کہ آگے سارے مسئلے کا حل کیا ایک دوبارہ ایک نیک جنگ سے ہوگا یا مذاکرات کی میز پہ ہی بات ختم ہوگی. کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیلیز اور امریکنوں کے ساتھ کوارڈینیشن دوبارہ رینیو ہو گئی ہے, اور اسرائیلیز کنفرم کر رہے ہیں اپنی کانورسیشنز میں بڑے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ کہ ہم فل کوارڈینیشن میں ہیں اور پوری تیاری میں ہیں کہ اگر ایران پہ فوراً بڑا حملہ کرنا پڑے. ایران کے اندر بھی یہ خیال تقویت پاتا جا رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ہو سکتا ہے کچھ دنوں کی بھرپور جنگ کریں اور پھر وکٹری ڈکلیئر کر دیں. چائنا میں یہ تاثر اسٹرانگ پڑتا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ یا چائنا جب آتے ہیں تو اس دورے کے بعد بات بڑھا نہ دیں. ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے.